بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 342 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تیسری عطف محض کی مثال، یعنی عطف محض کی مثال، یہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ اور چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے الہ کے معنی میں ہونے کی غائب کی مثال پڑھی اور اسی طرح مجازات کی مثال پڑھی، تو عطف محض کی مثال ہماری رہتی تھی فکس ہے، تو آج کے ہم سبق میں عطف محض کی مثال پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِن لَّمْ آتِكَ حَتَّى أَتَغَدَّى عِندَكَ فَعَبْدِي حُرٌّ، اور فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تیرے پاس آ کر کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ ھذا مثال للعطف المحض لعدم استقامت المجازات، یہ عطف محض کی مثال ہے کیونکہ سببیت درست نہیں ہے۔ اچھا جی، سببیت درست کیوں نہیں ہے؟ فإن التغذية في هذا المثال فعل المتكلم كالإتيان والإنسان لا يجازي نفسه في العادة، ولهذا قيل أسلمت كي أدخل الجنة بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم، فتعين أن تجعل استعارة للعطف، فكأنه قيل إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حر۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ اس مثال میں تغذیہ متکلم کا فعل ہے، جیسا کہ اتیان اور انسان عادتاً جو ہے وہ خود اپنی ذات کو جزا نہیں دیتا، اسی وجہ سے اسلمت کہ ادخل الجنت مجہول کے صیغے کے ساتھ کہا گیا، یعنی ادخل الجنت اس کو نہیں پڑھیں گے، کہ ادخل الجنت اس کو پڑھیں گے۔ اگر معروف پڑھیں گے تو پھر وہی بات صیغہ معلوم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی وجہ سے اسلمت کہ ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ یہ صیغہ مجہول کے ساتھ کہا گیا، نہ کہ معروف کے صیغے کے ساتھ۔ بس یہ بات متعین ہوگی کہ کلمہ حتی کو عطف کے لیے مستعار لیا گیا ہے، گویا کہ کہا گیا اِن لَّمْ آتِكَ فَلَمْ أَتَغَدَّ عِندَكَ فَعَبْدِي حُرٌّ، کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، پس تیرے پاس ناشتہ نہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو پس اگر متکلم مخاطب کے پاس نہ آیا، یا اس کے پاس آیا اور کھانا نہیں کھایا، یا اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد دیر سے کھانا کھایا تو حانث ہو جائے گا، یعنی فَإِن لَّمْ يَأْتِ، پس وہ اگر نہ آیا، او اتاہ ولم يتغدى، یا آیا لیکن کھانا نہیں کھایا، او اتاہ وتغدى متراخيا عن الاتيان، یا آیا اور کھانا بھی کھایا لیکن تاخیر سے کھایا تو یحنث، وہ حانث ہو جائے گا۔ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء، فإذا جعلت بمعنى الفاء لا يستقيم التراخي، اس لیے کہ یہاں جو سب سے زیادہ اس استعارے میں وہ حرف فا ہی اقرب ہے، پس جب کلمہ حتی کو فا کے معنی میں کر لیا گیا تو تراخی درست نہیں ہوگی۔ وقیل قونها بمعنى الواو وانسب لأن المجوز للاستعارة الاتصال وهو في الواو اكثر، ولكنهم يتكلمون في انه لا بد ان يكون قوله وتغدى باسقاط الالف ليكون مجزوما معطوفا على آتك، اور کہا گیا کہ حتی کا واو کے معنی میں ہونا زیادہ مناسب ہے کیونکہ استعارہ کو جائز کرنے والا اتصال ہے اور وہ واو میں زیادہ ہے، لیکن علماء اس بارے میں کلام کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کا قول اتغدى یہ الف کو گرا کر ہوتا کہ تاکہ اس پر معطوف ہو کر مجزوم ہو سکے۔ وقیل لا بأس به لأن ما قلنا بيان حاصل المعنى لا بيان تقدير الإعراب، وما يتوهم أنه معطوف على النفي دون المنفي فساقط لا عبرة به۔ اور کہا گیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ حاصل معنی کا بیان ہے، نہ کہ تقدیر اعراب کا۔ اور یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ اتغدى معنی اتغدى جو ہے نفی پر معطوف ہے نہ کہ منفی پر، ایک گری ہوئی بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال خوب غور کر لیں۔ جی طلبہ کرام،
یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا اِلَّمْ آتِكَ حَتَّى تَغَدَّى عِنْدَكَ فَعَبْدِ حُرٌ، کہ اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے پاس کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو یہ عطف محض کی مثال ہوگی، یعنی اس مثال میں کلمہ حتی عطف محض کے لیے ہوگا، اور عطف محض کے لیے اس لیے ہوگا کہ یہاں مجازات یعنی سببیت کے معنی درست نہیں ہے، اور مجازات کے معنی اس لیے درست نہیں ہے کہ اس مثال میں تغدیہ جو ہے تغدیہ بھی متکلم کا فعل ہے اور اتیان بھی متکلم کا فعل ہے، اور انسان عادتاً خود اپنی ذات کو جزا نہیں دے سکتا۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ اسلم تو کئی ادخل الجنت مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے، نہ کہ معروف کے صیغے کے ساتھ، کیونکہ معروف کی صورت میں اسلام اور دخول جنت دونوں متکلم کے فعل ہو جاتے ہیں، اور متکلم کا اپنے اسلام پر خود اپنی ذات کو جزا دینا یہ لازم آتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، اور مجہول کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اسلام لایا تاکہ مجھ کو جنت میں داخل کیا جائے، یعنی اس صورت میں اسلام متکلم کا فعل ہوگا، اور اس پر جزا دینا یعنی جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوگا، اور یہ بالکل درست ہے۔ تو بہرحال مذکورہ مثال میں اتیان اور جو کھانا کھانا ہے، چونکہ دونوں متکلم کے فعل ہیں، اور حتیٰ کو مجازات پر محمول کرنے کی صورت میں انسان کا خود اپنی ذات کو جزا دینا لازم آتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہاں کلمہ حتیٰ عطف کا یہاں کلمہ حتیٰ کا عطف محض کے لیے استعمال ہونا یہ متعین ہوگا، اور گویا یوں کہا گیا کہ اِلَّمْ آتِكَ فَلَمْ تَغَدَّ عِنْدَكَ فَعَبْدِ حُرٌ، یعنی اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے ساتھ کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ میں ضرور آؤں گا، پھر کھانا بھی کھاؤں گا، تو پس غلام آزاد ہونے کی شرط عدم اتیان، اور اس کے بعد متصلاً عدم تغدی ہے، یعنی متکلم کا نہ آنا اور اس کے فوراً بعد نہ کھانا حریت کی شرط ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر متکلم مخاطب کے پاس آ گیا اور اس کے بعد متصلاً فوراً اس نے کھانا بھی کھا لیا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور غلام آزاد نہیں ہوگا، اور اگر متکلم نہ آیا یا آیا تو ہے لیکن اس نے فوراً کھانا نہیں کھایا، یا متکلم مخاطب کے پاس آیا اور پھر کچھ دیر کے بعد کھانا کھایا، تو ان تمام صورتوں میں متکلم حانس ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ اگر متکلم مخاطب کے پاس آیا اور کچھ دیر کے بعد تغدی کی تو اس صورت میں متکلم اس لیے حانس ہوگا کہ اس استعارہ میں اقرب حرف فا ہے، اور حتیٰ کو فا کے معنی میں لینا اقرب اس لیے ہے کہ حتیٰ غائط کے لیے آتا ہے اور فا تعقیب کے لیے آتا ہے، اور تعقیب کے معنی غائط کے معنی سے قریب تر ہے، اس طور پہ کہ جس طرح غائط مغیر کے فوراً بعد آتی ہے اسی طرح فا کا ما بعد بھی اس کے ما قبل کے فوراً بعد ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال حتیٰ کو فا کے معنی میں لینا زیادہ قریب ہے، اور جب یہاں حتیٰ کو فا کے معنی میں لے لیا گیا تو تراخی درست نہیں ہوگی، بلکہ آنے کے فوراً بعد تغدی کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اگر آنے کے بعد تغدی میں دیر ہو گئی تو شرط پائے جانے کی وجہ سے متکلم حانس ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس جگہ حتیٰ کو واو کے معنی میں لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ استعارہ کو جائز کرنے والی چیز اتصال ہے، اور اتصال واو کی صورت میں زیادہ ہے، اس صورت میں عدم اتیان اور عدم تغدی حریت کے لیے شرط ہوں گے۔ چنانچہ اگر متکلم مخاطب کے پاس نہیں آیا یا مخاطب کے پاس آیا مگر تغدی نہیں کی تو شرط پائے گی، لہذا غلام آزاد ہو جائے گا، اور اگر وہ آیا اور کچھ دیر کے بعد تغدی کی تو اس صورت میں شرط نہیں پائے گی، کیونکہ دونوں فعل یعنی اتیان اور تغدی جن کے عدم کو شرط قرار دیا گیا تھا دونوں موجود ہیں، لہذا اس صورت میں متکلم حانس ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ تغدہ کے الف کو گرا کر لکھنا اور پڑھنا ضروری ہے تاکہ اتغدہ منفی یعنی آتِکَ پر معطوف ہو کر مجزوم بلم ہو سکے، اور بعض نے کہا کہ آتِکَ پر معطوف ہونے کے باوجود الف کے ساتھ پڑھنے لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے استعارہ سے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ دراصل اصل معنی کا بیان ہے، اعراب کی تقدیر و تعین کا بیان نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہا وجوہ اعراب کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی نظر تو صرف کلام کے مقصد کی طرف ہوتی ہے، اگرچہ اعراب کے اعتبار سے عبارت غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی مرد سے زینت یعنی وہ
یہ کہے زنیتی، اگر کسی کوئی شخص جو ہے کسی مرد جو ہے وہ مرد سے زنیتی کہہ دے تو اس پر حد قذف واجب ہو جائے گی، حالانکہ قاذف نے مرد کو خطاب کیا اور صیغہ مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تغدہ میں حالت جزم میں حرف علت کا سلامت رہنا یہ بھی عرب کی ایک لغت ہے، لہٰذا مجزوم ہونے کے باوجود اتغدہ کا الف ساکت نہیں ہوگا۔ شارح کہتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اتغدہ نفی یعنی لم عاطق پر معطوف ہے اور منفی یعنی عاطق پر معطوف نہیں ہے، تو ان کا یہ خیال ساکت اور غیر معتبر ہے، کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، تیرے پاس آ کر تیرے پاس تغدہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے، یعنی اگر اتیان معدوم ہو اور تیرے پاس تغدہ موجود ہو تو میرا غلام آزاد ہے، حالانکہ یہ معنی بالکل فاسد ہیں، کیونکہ بغیر آئے مخاطب کے پاس اس کی تغدہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کھانا کھانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عطف محض کی حتیٰ کے حوالے سے کیا مثال ہے وہ تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جن حضرات نے حتیٰ کو واو کے معنی میں لینے کا کہا ہے وہ کیوں کہا ہے، اس کی وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔